ایک نظر ہم مکمل طور پہ رب العالمین کے تشریحات اور تفسیروں پہ ڈالیں گے۔ آج ہمارا درس شروع ہوگا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیان سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مخلوقات کے بارے میں کچھ انہوں نے تذکرے فرمائے ہیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ عالم ربوبیت میں یا رب نے جو بنائے ہیں ان کے مخلوق کے حوالے سے اس طرح ہے کہ یا تو وہ روح نیک محض ہے، یعنی صرف وہ نیک ہے اور وہ فرشتے ہیں، یا محض یعنی بالکل برے ہیں اور اس کو شیاطین کے، یا پھر خلط ہے، مکس ہے از نیک و بد، یا پھر ایسا ہے کہ اس میں رب میں جو اللہ نے مخلوق بنائے ہیں اس میں یا پھر یہ ہے کہ وہ دونوں مکس ہیں۔ پھر وہ بھی دو قسم کے ہیں، جن و ارواح بنی آدم۔ تو جن اور انس اور فرشتے تو محض نیک ہو گئے، شیاطین محض برے ہو گئے، اور ان میں سے پھر دو آ گئے کہ جن میں سے انس اور جنس دونوں میں اچھائیاں بھی، اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ تو یہ تین مخلوق ہو گئے۔ پھر فرشتے تین قسم کے ہیں۔ اس میں قرآن نے کہا کہ تم اپنے اللہ کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا بغیر اللہ تعالیٰ کے۔ تو یہ رب کی تحت ہے، صفات خداوندی کے تمام تقریباً ان کو احاطہ کرتے ہیں، جو کہ حمد کے بعد آیا تھا رب۔ اس کا ہم کیا کہیں، عالم تو بہت ہے اللہ تعالیٰ۔ وہ مثل مکان، اب جہاں وہ مکان ہے، کوئی جگہ ہے، وہ بھی اللہ کا عالم ہے، صحیح۔ وہ زمان، آج کی رات ہے، گزشتہ رات تھی، کروڑوں سال پہلی راتیں تھے۔ اس زمان کا مالک رب بھی وہ ہے کہ اس نے زمانہ بنایا ہے، وقت بنایا ہے، یہ بھی ایک عالم ہے۔ وہ کیفیت و وضع و نسبت، پھر اس کی کیفیت اور وضع نسبت، جہت، جیسا یہ مشرق ہے، یہ مغرب ہے، جہت دینا، یہ بھی اس کے رب کے اس کے تحت ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، رب۔ تو اس کے مطلب یہ کہ جب ہم اس کو کرتے ہیں تو یہ ساری چیزوں کی معنویت اس میں موجود ہے کہ ہم اس کو مانتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں اور اس سے ہمارا تعلق ہے۔ یہاں پر ایک سوال آتا ہے، سوال یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حمد کے ساتھ، جو حمد ہے الحمد للہ ہے، وہاں حمد کس کی ہے؟ اللہ۔ اسم اعظم ہے، اسم ذات ہے، تو اسم ذات کے ساتھ فوراً رب کو لانے کا کیا ہے؟ ٹھیک، یعنی وہ تو تجلیات ذاتیہ ہے، اور تجلیات ذاتیہ کی کیفیت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا الحمدللہ کہ انسان اس کیفیت میں رب کے سامنے عاجز، شاکر اور وہ بن جاتا ہے اطاعت والا۔ تو اطاعت والے کے سامنے فوراً رب کا ذکر کیوں ہے؟ اس دنیا کا بھی جو انسان ہے ان کے تمام نظاموں سے اس طرح وابستگی ہے، تمام اعمال سے، عقائد سے، کچھ عقیدوں کا دنیا سے، کچھ عقیدے آپ کو رکھنا ہے اللہ کے بارے میں، کچھ عقائد رکھنا ہے لوگوں کے بارے میں۔ اب آپ رسول کو رسول نہ مانو، نعوذ باللہ، ایک سے بھی انکار کرو، تو یہ وابستہ ہے، رب نے بنایا ہے، اس کو بنایا ایسے ہے کہ آپ کو ماننا پڑے گا، یہ کتاب کو نہ مانو جی۔ تو آپ کو چارہ نہیں ہے کہ آپ پہلے اس کو سمجھے کہ نبوت کیا ہے، آپ سے تعلق ہے اس کا، یہ پردے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے بار۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ سوال کرتا ہے کہ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایک دم عالم توحید یا اللہ سے، حمد سے، ثنا سے، جو اس کے ساتھ تعلق ہے، جو عرش سے اوپر کا تعلق ہے، عالم امر سے تھا اور اللہ سے تھا، اس کو ایک دم عالم خلق میں ایک دم لا کر کے اس کو اس طرح کیوں کھڑا کر دیا؟ اور صرف اس کو یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے تم کو پیدا کیا، انہوں نے کہا کہ مان لو اس حقیقت کو، جان لو، محسوس کر لو اپنے اندر کہ میں رب العالمین ہوں۔ تو آپ کو رب العالمین ماننا اس لیے پڑے گا کہ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں۔
ان بہت عالموں سے جس سے انسان کا واسطہ ہے اور اس سے عالموں کو انسان سے واسطہ ہے، ان سب کو سمجھنا پڑے گا. تب اس لیے سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین. اما برائے نمونہ قدر از بیان کردہ آیت میں تھوڑا سا آپ کو اس کے تعلقات کو آپس میں بتا رہا ہوں. مثلا تربیت الہی کے در حق آدمی ظہور فرمودہ است. جو تربیت اللہ تعالیٰ کا انسان کے بارے میں جو تربیت شروع ہوئی ہے، ظاہر ہوئی ہے، ابتدائی آن از وجود اس. آپ کی تربیت جو شروع ہوئی ہے سب سے سٹارٹ لیتا ہے آپ کے وجود سے. آپ کا وجود ہے، پہلے اس پہ غور کرو. وہ انتہائی آن تا حصول سعادت ابدیہ. اب اس کو شروع کرنے کا جو ہے اللہ تعالیٰ کا کہ آپ کے عطوس بنایا آپ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اس کا بنانے کا جو مقصد ہے اور وہ جو حکمت ہے اور اس کو پہنچانا کیا چاہتا ہے، بنانا کیا چاہ رہے ہیں، اس کو کہ سعادت ابدی حاصل کرے. سعادت ابدی، سعادت ابدی یہ نہیں ہے کہ ہم کو حکومت مل گئی، ہم نے لندن سے پڑھ لیا، نہیں، سعادت ابدی. ٹھیک ہے. وہ سعادت ابدی رجل برشکافم. جب سعادت ابدی کو ہم کھولتے ہیں اسی چیز پر میں آیا. آپ کو سعادت ابدی 3 چیزوں کے بغیر نہیں ملے گا. ٹھیک. اعتقاد، ایمان لانا پڑے گا. صحیح. اعتقاد حق، جب آپ نے اعتقاد کر لیا تو عمل کرنا پڑے گا. عمل بھی کے بغیر آپ کا یہ تخلیق جو بنایا اور سعادت ابدی آپ کو دے رہا ہے، تو اعتقاد سے شروع، ایمان سے شروع، یقین سے شروع ہوا، اور آگے کون سا مقام آیا؟ عمل آیا. وخلق نیک. آخر آپ نے اپنا اخلاص ٹھیک کرنا ہے. تو سعادت ابدی جب آپ نے حاصل کرنا ہے تو آپ کے ایک طرف وجود ہو گیا. اب وجود کا اور سعادت ابدی کے درمیان کے سفر کا یہ تعلق ہے کہ آپ کی ان 3 چیزوں سے چارہ نہیں ہے، آپ کو خلاصی نہیں ہے. ان میں سے اگر کوئی چیز بھی کم ہو جاتا ہے تو آپ کا وہ سعادت ابدی نہیں ہے. وہ بس چیزیں بدون 4 چیزیں بدنی تمام نہ میں شوت. اب یہ تینوں چیزیں جو ہے پھر بدن کی 4 چیزوں کے بغیر کام نہیں ہوتا. یہ تینوں چیزیں پھر آپ کے جسم میں 4 چیزوں کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. صحت، آپ کا صحت ہونا چاہیے کہ آپ کھڑا ہو سکے، بیٹھ سکے، چل سکے، سن سکے، دیکھ سکے، بول سکے، سمجھ سکے. ایسا ہی ہے. تو آپ کو صحت کے علاوہ یعنی جسم کے علاوہ، اب اس کے بعد یہ صحت بغیر قوت کا نہیں ہے. جیسے صحت آپ کو آئے گا تو اس میں مطلوب کیا ہے کہ طاقت آ جائے. وہ جمال، وہ طول عمر. پھر آپ کا شکل ہونا چاہیے، جو جسم کا شکل ہے وہ ہونا چاہیے. پھر آپ کو ٹائم ہونا چاہیے، عمر ہونا چاہیے. تو عمر بھی دے دیا، صحت بھی دے دیا، قوت بھی دے دیا، جمال بھی دے دیا. اگر ان میں سے کوئی چیز کم ہو جائے تو سعادت ابدی میں چیزیں کم ہو جائیں گی. اب یہ رب نے ان چیزوں کو آپس میں جوڑا ہوا ہے. پھر یہ 4 چیزیں، 4 چیزوں پہ آخر اس 4 چیزوں کے بغیر پھر نہیں ہوگا. اس کے لیے پھر ان 4 چیزوں کے لیے آگے 4 چیز اور چاہیے. ٹھیک. مال، اہل، جاہ، نسل، قبیلہ. لازمی بات ہے آپ کسی کے بچے ہوں گے، لازمی بات ہے کہ آپ کے لیے مال کی ضرورت ہوگی، یعنی کھانے کی ضرورت ہوگی، پانی کی ضرورت ہوگی، مشروبات و معقولات.
کہ آپ کھا رہے ہیں، اگر آپ نہیں کھائیں گے، اگر آپ نہیں پئیں گے، اگر یہ نہیں ہوگا، مطلب وہ چار چیزوں کا پھر ان سے واسطہ ہے، قوت کا، صحت کا، جمال کا، اور چوتھا عمر کا. چار چیز وہ تھے. اب وہ پھر ادھر آ گیا کہ اس کا کیا ہوا کہ مال ہے، لازم بات ہے، پھر آپ باپ ہونا چاہیے، پھر اہل، پھر آگے اولاد ہونا چاہیے، پھر آپ کا ان سے واسطہ پڑتا ہے. یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ معاون ہوں گے. وہ فضائل بدنی رب کا فضائل نفسی کی اجزاء سعادت ابدیہ متصور نمی شود. اب فضائل بدنی، اگر آپ کو عمر بھی مل گیا، جمال بھی مل گیا، قوت بھی مل گیا، صحت بھی مل گیا، ان چار چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور جب یہ آٹھوں مل گیا، اب ایک چار چیز اور اگر آپ کو نہیں ملا اس میں سے، پھر یہ سارے برباد ہیں. وہ کیا ہے؟ فضائل بدنی رب با فضائل نفسی کے اجزاء سعادت ابدیہ. اب وہ جو مقصد اللہ تعالیٰ کا ہے کہ جس طرح وہ کل کے درس میں آ رہا تھا حکمتوں کے رب کے بارے میں کہ وہ کرتا کچھ ہے، نتیجہ کچھ نکلتا ہے. تو تمام عالموں کا یہ جو مال ہے، یہ جو دولت ہے، یہ جو سب کچھ ہے، رب کا اس کے پیچھے کام کیا ہے؟ آپ کو سعادت ابدی دینا. اب سعادت ابدی پھر تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے مگر کہ جب تک پانچ چیزیں اور نہ آ جائے اس میں. یہ چار بھی مل گیا، یہ چار بھی مل گئے. اب پانچ چیزیں اور اگر نہیں ملیں گے تو آپ پھر سعادت ابدی کا تصور نہیں کر سکتے.